72ਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਜੁਮੇ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਨ ਸਲਾਤ ਕਾਨਤ ਅਲਲ ਮੁਅਮਿਨੀਨ ਕਿਤਾਬ ਮੌਕੂਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਆਂਦਾ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵਕਤ ਸਿਰ ਪੜੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਗਰ ਨਿਰੇ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ 5 ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ, ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਕਤ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜੋ, ਵਕਤ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਜੇ کہ قرآن سے اگر وقت ہے نا کہ زور اتوں شروع ہوتی تو اتنے تک میرے سامنے جا اثر اتوں ہوتی تو مغرب اتوں تک جاتی ہے، لیاؤ قرآن مغرب اتوں لے کے اتوں تک کچھ بھی وقت تے پڑھو بس اینا کہ وقت کیڑے آ کدوں آ ضرورت دے وقت کیڑے آ عام حالات کیڑے کھ وضاحت نہیں۔ وہ جڑی گل میں کہی نا نبی دسو گا، نبی تو بغیر کھ نہیں پتا لگنا وقت کیڑے اور کنی طرح دے آ، عام لوگوں لی وقت کیڑے آ، ضرورت والوں لی وقت کیڑے آ، جڑے بندے بالکل بے بس ہے انہوں لی وقت کیڑے، سارا سنت تو پتا لگنا۔ دعائی خدا دی قرآن کچھ نہیں آتا وقت تے نماز پڑھو، وقت ہے کیڑے ہن پھر قرآن نے کہتا وقت تے پڑھو، بالکل ٹھیک ہے گل، مگر وہ وقت کیڑے آ قرآن سے ہے کہ بالکل کوئی۔ اور اس پاروں ہی ایسے مسلمانوں گروہ جڑے صاف آندے قرآن سے تیناں نمازاں دا ذکر باقاعدہ گروہ بلاغ القرآن رسالے لکھ دے، وہ قسم دے آندے آؤ قرآن چکیے سر تے نمازاں 5 ہے نماز قرآن سے بخاؤ، باقی ٹھیک ہے قرآن سے آندا کہ صلاۃ لدو کی شمس سے لاغا سکے لیل کہ دن چڑھن تو لے کے رات دے اندھیرے تک نماز پڑھو، 2 نمازاں، ایک دن چڑھن تو لے کے ایک رات جدوں نے راہ دے با قرآن الفجر، ایک فجر کی نماز پڑھو، 3 نماز تین پڑھ دے جو تے شہر چ گئے جمعہ بھی اپنا وکھرا پڑھتے بڑا اے سنت نہیں نہ مننی کہ کھ بھی نہیں پتا لگنا بالکل۔ تد میں تے سامنے یہ مضمون چنیا کہ رسول کی عظمت دل چ پیدا کرو، سنت کی قدر پیدا کرو، ایویں نہ بیاہ میرے من نہیں آتی ہے قرآن کے خلاف، قرآن تیرے تو زیادہ وہ جانتا سی جی تے اتریا، اللہ نے وہ بھیجا ہی تد سی بھی تشریح کر۔ فرماؤں 13ویں مثال ترک سنت ثابت سید سریت المحکمہ فی جمع تقدیم و تاخیر بین الصلاتین للعذر، کہ بالکل صحیح صاف پکی حضور دی سنت کہ 2 نمازاں ضرورت پوے تے کٹھیاں کیتیاں جا سکے، دونوں طرح، پاویں اگیٹیاں اثر نوں زور ویلے لے جاؤ تے پاویں زور نوں اثر ویلے لے جاؤ، پاویں مغرب نوں عشاء ویلے لے جاؤ تے پاویں تقدیم تاخیر اگوں لے آؤ پاویں پچھوں لے جاؤ۔ اے وقت جڑے 3 دسے ہوئے اس پاروں ہیگیاں 5 اے 5 رسولاں نے آپ دسیاں، انہاں نوں پاڑ کے ایک ایک وقت نوں 2 کیتے ہوئے، اور تدے اج بھی صحابہ کرام دے فتوے جڑے نے سارے امامت اچے، صحابہ کرام فرماؤندے کہ اگر کسی عورت دا حیض جرا بند ہو گیا مگر بند اینا ہویا بھی وہ سورج ڈبن تو پہلا وضو کر کے 5 رکعتاں پڑھ سکتی، 4 پوریاں تے 1 نماز ایک شروع کر سکتی، اوتے 2 نمازاں فرض ہو جاندیاں، کیڑی؟ زور اور اثر۔ اسی اثر ہی کہنی فقہ والیاں انہاں آکھیا نا وقت مشترک ہے، اس تو اگر 4 رکعتاں دا ہی وقت ہے پھر مننے اسی، اس تو پھر تو وقت تنگ ہو چکا ایک دا ہی، اگر ایک تو زیادہ دا وقت ہے گا پاویں 1 رکعت 2 نمازاں گل پی گئیاں، ایک زور پڑھے ایک اثر پڑھے، کیوں؟ کیونکہ جی میں 3 دسیا نا قرآن سے، قرآن 3 ہی آتا، یہ اللہ دے رسول نے معراج دی رات اللہ نے سمجھایا ایک ایک وقت دے 2 حصے کر دے، اور کٹھیاں بھی وہی ہوندیاں جڑیاں چیر کے 2 بنائیاں، مگر دن ٹھن تو مغرب تک ایک سی وہ 2 حصے کرتے، ایتھوں تک زور پڑھ لو عام حالات ایتھوں تک، یہ سنت ہے قرآن نے، قرآن تے اگر ہے نا قرآن شریف کچھ نہیں دسدا، وہ نہیں دسدا بھی زور کتوں تک اثر کیتا، کھ نہیں وہ اندر، یہ سنت رسول ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے دسیا، اور جہاں زور نوں تے اثر نوں 2 کیتا یہ کٹھیاں ہو سکدیاں، مغرب عشاء نہیں انہاں لا سکدا، زور اور اثر کٹھیاں کر سکدا، مغرب عشاء کٹھیاں کر سکدا، مغرب بھی اتنا ہی ہے دن ڈبن تو لے کے ادھی رات تک ایک ہی نماز ہے، یہ 2 حصے کرتے ہیں، وہ عام حالات خیری میری وجہ واقعی علیحدہ علیحدہ ہی پڑھنی چاہیے۔ میں بہت خوش ہوں مولوی محمد حسین صاحب تھے سرگودے بہت بڑا شیعہ، مگر کی کریے چنگے بندے کو کوئی نہیں جانتا، اس آخیا شیعہ نے قسم کھا لی ہے 3 پڑھیا کریے، پڑھتے 5 مگر کٹھیاں کری، وہ آتا وہ سمجھتے بھی جدیاں پڑھ لیاں تو شیعہ نہیں ہونا سنی بن جانا، آتا نہ مرادو تھوڑیاں کتاباں نہیں دسیاں بھی افضل یہ ہے بھی 5 نمازاں پڑھو علیحدہ علیحدہ وقتاں تے پڑھو علیحدہ اذاناں، کیوں اپنی کتاباں دے خلاف کر دی؟ تو سنیاں نے سو کھا لی جی کٹھیاں ہو گئی نا ساری سنی جڑی یہ بیڑا ڈب جانا، دونیں نہ رہ کر بیوقوف کٹھے ہوئے۔ اللہ دے رسول نے عام حالات 5 وقت دسے مگر فرمایا کرنیاں پین تے کر بھی سکتے 2 کٹھیاں، تو امام نے سمجھو نا 10 تو لے کے 13 صفحے تک جاندی کہ صاف سری سنت ہے کہ رسول کریم علیہ السلام 2
ایک مثال تو ایسی دوں گا جنہوں کوئی بھی نہیں چلا سکتا. نہیں بھی حدیثاں پڑھیا حج کیتا انہوں پتا بھی اتنے کتنے گئی پھر اثر ادم سورج ڈھلدا ہے امام اسے ویلے 2 رکعتاں نماز فجر زور دیاں اسے ویلے 2 اثر دیاں پڑھا لی. کتنے ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا وقت تے نماز پڑھو. وقت کتنے وقت یہ سی بھی ایک گنا سایہ ہوگا تو اثر شروع ہے پڑھی کہ نہیں ہے کٹھی اور مغرب کرتی لیٹ کہ مزدلفے جائیں گا پویں ادھی رات ہو جوگی آج عشاء نہ پڑھنی. ایت مثال ساری امت بنتی نا بے جمع ہوئی ہے موقوتا کوئی نہیں رہا جڑے ساڈے دماغاں وقت ہے کچھ بھی نہیں کٹھیاں کرتی تو ایک پہلا کراتی کٹھی جمع تقدیم ایک جمع تاخیر کراتی پیچھے. اور جڑی سنت و ثابت ہے انہی مثالاں امام نے دتیاں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدوں سفر کرنا چاہتے سی اے نبی دا کم کہ دسے کہ ویلے بیٹھے جی خیری ادوں ادھر 5 پڑھیا کرو تے جے کوئی وقت ہو جائے بارش ہو رہی ہے کسی سفر سے جا رہا جائے کوئی بیمار جائے یا اور کوئی دھندا کٹھیاں کر لیا کرو. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماؤندے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدوں تبوک دا سفر کیتا ازار تحال قبل ان تزیغ الشمس اخر الظہر حتی جنہ مال اثر فیصل ماجمین کریا کرو اداں ہی کوئی دل تنگ نہ کرے بلاؤ جی نماز دا کی ہون لگا رسول دے پیچھے چلو. تہاڈے تو زیادہ انہوں نماز دی فکر سی کہ جدوں آپ چلدے سی جے دن ٹلن تو پہلا چل پے کرو پھر اثر نہیں زور نہیں پڑھنی زور نو لیٹ کر دینا. جدوں کتے جا کے اثر پڑھنی ادوں نال زور پڑھنی یہ جمع تاخیر لیٹ کر کے. وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّمْسُ جے ویکھیا بھی دن گیا ٹال ترن تو پہلا صلی الظہر والعصر جميعا ثم سارا پھر زور بھی پڑھ لی جنال ہی اثر پڑھ لی شام تک ویلے ہو گئے پھر سفر شروع کر یہ ہور بھی حدیثاں دتیاں فرمایا کل ھذی سنن فی غایت الصراح صحت و صراح اے وہ حدیثاں جڑیاں انتہا درجے دیاں صحیح ہے تے صاف ہے بلا معارضہ لا. اور یہ مقابلے کوئی بھی کسی کو نہیں بھی حضور نے آخیا نہیں کٹھیاں کر سکیاں کوڑا ہی پھر الو سدھے کرنے سے وقت دسے آ جی آؤ آ جی فلانا فرمایا جنہیں وقت دسے انہیں جے کام کیتے وہ پھر اپنے دسے دے خلاف کرتا سی. فالجواب ان الجمیع ان قال الجمیع حق فہو من عند اللہ اگے چل کے پھر آندے لوگو سب کچھ حق ہے وہ وقت بھی حق ہے فإن من عند اللہ اے اللہ دی طرفوں حضور نے پہنچائے وما کان من عند اللہ فإن لا یختلف جڑا اللہ دی طرفوں ہوندا او دے اختلاف نہیں ہوندا. فالذی وقت هذا المواقیت بینا بقوله وفعله والذی شرع الجمع بقوله وفعله اور جن نے سر لیو وقت دسے کہ ایتھوں لے کے ایتھوں تک زور ہے ایتھوں تک اسے نہیں اپنے قول اور فعل نال جمع بھی کر کے وکھایا کٹھیاں کر کے وکھائیاں. فلا یؤخذ ببعض السنہ ویترک بعضها کدی نہیں اسی کر سکتے کہ نبی دی کسی سنت نو لے لیے تے کسی نو نہ لئیے. وَرَوْقَاتُ الَّذِي بَيَّنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِقَوْلِهِ وَفِعْلِهِ نَوْعًا تے مسئلہ کی ہویا پھر رسول کریم نے اپنے قول و فعل نال وقت 2 طرح دے سمجھا دتے اور 3 والیاں دا جواب بھی آ گیا بحسب حال اربابها پڑھن والیاں دی حالت دے مطابق کہ جداں دا وقت ہوے کر لیا کرو. اوقات الساعة والرفاہیہ ایک ہے خیری میری تندرست کوئی بھی گل نہیں واوقات العذر والضرورہ کتے ابھی کام کار پھنسے ہے یا بیماری ہے یا سفر ہے یا بارش ہے ولی کل منہا احکام خصوہ ہر ایک لی جدے جدے حکم ہے ویلے نہیں جدے قانون ہے یہ جلی علیحدہ کرن. سارا دس کے پھر فرماؤں دے کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرد وقتان للمشترکان لارباب العذار ہما اربا لارباب الرفاہیہ کہ جڑے 2 نمازاں دے وقت کٹھے ہیں عذر والیاں لی او ویلیاں واسطے 4 بن دے ولی ھذا جاءت الاوقات فی کتاب اللہ نوعین. اس تو جڑا قرآن نو پڑھو گا انہوں 2 طرح دی آیتاں نظر آؤں گیاں کتے 5 و 3 کتے 3 وقت دسن گے کتے 5 دسن گے. ٹھیک ہے نحوے 10 آیات من القرآن 10 دے قریب آیتاں ایسیاں جنہاں کدی 3 آ جانے ہیں کدی 5 آ جانے آندے جڑے سنت نو سمجھے انہوں پتہ لگتا بے 3 کم کار آنے لگے ضرورت ہوئے وہ کر سکے گا 5 ویلیاں واسطے. اور عذر بھی رسول کریم علیہ السلام نے 10 دیتے سارے. بارش بھی دسیا بارش بھی نہیں کرتے میہ پین دیا نہیں عشاء ویلے پھر آواں گے. اور تسی بڑے دین دے ٹھیکیدار جی اللہ دے رسول دے صحابہ اسے وے مغرب دے نال پڑھ کے چلے جاندے کرو کری سنت نو سنو یعنی رسول کریم دے طریقے تے ادھر ادھر ہٹنا بالکل ہٹ نالے او دے چ آسانی اور نالے اللہ خوش نالے او دا رسول خوش. اے رواہ الغلیظ تیسری جلد علامہ ابن
علامہ البانی صاحب بھی ومن طریق مالک رواہ البیکی ثم روان شام بن عروہ نابا عروہ وسید بن مسیب وابا بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن شام بن مغیرہ المخزومی کانو یجمعون بین المغرب والعشاء فی اللیلۃ المطیرہ اذا جامعوا بین الصلاتین ولا ينکرون ذلک۔ اے صحابہ کرام دے بڑے بڑے شاگرد جنہاں تو ساری دنیا نے علم لیا، انہاں دے حوالے دے کے امام بیکی تیسری جلد وہ فرماؤں ہے کہ حضرت سعید بن مسیب، حضرت عروہ ابن عروہ زبیر سارن کہ جس دن شاہ ہوندی سی بارش مغرب عشاء کٹھی پڑھتے سی اور کدی برا نہیں سی۔ وان موسیٰ بن عقبان عمر بن عبد العزیز کان یجمع بین المغرب والعشاء الاخر ذا کان المطر۔ چلو یہ مسئلہ واضح ہو جائے کیونکہ اتنے بارش سے کئی چیز کرتے رہتے۔ عمر بن عبد العزیز بھی مغرب اور عشاء میں کٹھیاں کر کے پڑھتے سی جدوں بارش ہوندی سی۔ ون سعید بن مسیب و بن زبیر و بکر بن عبد الرحمن و مشیخ ذالک زمان کانوا یصلون معهم، سارے نال علماء پڑھتے سی ولا ينکرون ذالک، کوئی انکار نہیں سی کرنا۔ واسنادهما صحیح وذالک يدل على ان الجمع للمطر كان معهودا لديه۔ یہ تو پتہ چلا کہ صحابہ اور تابعین تے مشہور گل سی کہ می لتھا ہوئے یا گارا چکر ہوئے کٹھیاں کر کے پڑھو راضی ہو کے کہ سبحان اللہ اللہ تیرے اسی خوش ہیں تیرے رسول سے بھی جڑے بہتے سخت لگے رہن خارجیاں کہ اسی اوکھے ہونا ہوندے پھر۔ وَيُؤَيِّدُ حدیث ابن عباس المتقدم قبل حدیث من غیر خوف ولا مطر۔ اے ان مسلم شریف دے کہ حضرت ابن عباس نہ مدینہ نہ خطرہ نہ سفر نہ بیمار نہ بارش، اللہ دے رسول علیہ السلام نے کٹھی پڑھی۔ ہاں اور شیعان دا رونا رویا بھی انہوں نے انہوں دائمی کر لیا، رواج بنا لیا، تسی منکر ہو گئے۔ صحیح مسلم شریف یہ ہوئی باب ادا کہ وطن چ ہوندیاں بھی باب الجمع بین الصلاتین فی الحضر، وطن بھی اکٹھا کرتے۔ خطبنا ابن عباس یومن بعد العصر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جدلی حضور نے دعا کی کہ میرے چاچے دے پتر نے اللہ قرآن سمجھا دے۔ اللہ سمجھاتا ہے، آج انہوں اسی ترجمان قرآن نے اور بڑے بڑے صحابہ آندے سی کہ دین سکھنا جا کے ابن عباس کو۔ تو اثر تو بعد انہوں نے تقریر شروع کی تھی حتی غربت الشمس وبدت النجوم، سورج گیا ڈوبتے تارے بھی نکل آئے، تقریر جاری ہے مغرب نہیں پڑی۔ وجعل الناس یقولون الصلاۃ الصلاۃ، اے وقت نو رون والے نماز نماز دعائی دین لگے۔ قال فجاء رجل من بنی تمیم لا یفطر ولا ینسنی الصلاۃ الصلاۃ، بنو تمیم دا ایک بندہ آیا نہ ادھر مڑے نہ ادھر مڑے، سیدھا ڈائریکٹ آ گیا نماز نماز۔ فقال ابن عباس اتعلمنا بالسنہ لا ملک، فرمایا تیری ماں مرے مینوں تو رسول اللہ دی سنت سکھاؤنا، تو بڑا دیندار اٹھ کے آ گیا مینوں نماز پڑھ نماز پڑھ۔ ثم قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع بین الظہر والعصر والمغرب والعشاء، میں رسول کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ مدینے ہوندیا تھی غیر خوف ولا مطر، نہ کوئی ڈر سی نہ کوئی بارش سی، کچھ بھی نہیں سی۔ ظہر اور عصر آپ نے کٹھیاں پڑھیا، مغرب عشاء کٹھیاں پڑھیا۔ قال عبداللہ ابن شقیق فحاق فی صدری من ذلک شیء، اور راوی آندا میرے دل سے کوئی کھٹک پیدا ہوئی بھئی آخر انسان ہی یار کتے ابن عباس ہے میں بہانہ ہی نہیں بنا لیا ہوئے کہ رسول اللہ نے پڑھی ہے۔ فاتحہ تو ابا ہریرہ تھا، میں پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو گیا فسألتہ فصدق ما قال، ابو ہریرہ نے جا کے پوچھا، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ادھا ہی ہوئی، نہ مین وردہ سی نہ کوئی خطرہ سی نہ کوئی سفر سی۔ آپ نے ظہر اور عصر دے 8 فرض، کوئی سنت نہیں نال، 4 فرض ہو دے 4، مغرب دی 3 رکھتا نال 4 7۔ تو جدوں آندے ابن عباس رضی نے پوچھا ما اراد الی ذلک، رسول کریم نے اس طرح کیا کیتا ہے جدوں کوئی بھی گل نہیں سی کیوں کیتا؟ قال اراد اللہ یحرج امت، حضور نے چاہیا کہ امت نوں دستا جائے کہ تنگی یہ بھی کوئی نہیں، کدی اکٹھا بھی کر کے پڑھ لو تے ایڈے پریشان نہیں ہونا۔ سبحان اللہ، دین ہے اللہ دے رسول نے تنگی دور کر دی، کدی اس طرح بھی اگر کوئی کر لے زیادہ کام کار ہے کوئی محنت لگا ٹھیک ہے، اللہ پڑھنے بجائے ادھر کٹھی بھی پڑھ لے جائز کیتا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا نجمع بین الصلاتین علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور دے زمانے میں اسی 2 کٹھیاں پڑھتے ہوندے۔ امام مالک نو نہیں یہ ملیا بارش والا، انہوں نے موطا جدوں اس حدیث نو لکھیا تے پریشان ہوئے بے جدوں خطرہ کوئی نہیں سفر نہیں سی پھر کیوں پڑھی حضور نے؟ وہ کہندے شاید اس دن بارش ہوے، اور ماں نے آخیا امام مالک وچ تے حدیث سے آندا تینوں جڑی پہنچی وہ ذکر نہیں، دوجی جگہ راویاں نے کھول کے بیان کرتا کہ بارش بھی کوئی نہیں سی، وہ بھی بہانہ نہ چلیا کہ بارش بھی کوئی نہیں سی، خوف کوئی نہیں سی، سفر کوئی نہیں سی۔ اے مسلم شریف سے میں پڑھا، اے امام پھر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بخاری دی شرح فتح الباری
یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ کر کے پہلا امام مالک دا عذر لکھیا کہ وہ فرماؤندے کوئی بارش ہونی آندے نہیں، لیکن روا مسلم و صحابہ سنن من طریق حبیب بن ابی ثابت سید بن رسول اللہ بلفظ میں نے غیر خوف والا مت کہ امام مالک دی تد تے گل ہوندی جے نہ دسی ہوندی دسن والے نے دستا کہ بارش بھی کوئی نہیں۔ کئیاں نے آکھیا بیمار ہون گے، وہ امام نبی نے آکھیا بیمار یا رسول اللہ ہوندے پچھلے بیمار نہیں سی، کیوں کٹھی کیتی سارے یہ نہیں تہاڈیاں گلاں بنی۔ کئیاں نے کیا بنے اداں کیتی ہے، اے ساڈے حنفی دوست اداں جان چھڑاؤندے، جمع دے منکر نہیں ہو سکے، نہیں اداں دی بے زور آپ نے بالکل آخر ٹائم تے پڑھی ہے، اولا سلام پھریا تے اثر شروع ہو گئی سی، نال ہی وہ پڑھی اداں ہی، اے جمع سوری ہے کہ ویکھن تے کٹھی ہے گیاں اپنے اپنے وقت تے، اودا بھی سارے دا جواب دیتا۔ اور پھر نال فرماؤندے وقت ذهب جماعت من الائمہ الی الاخذ بظاہر هذا الحدیث کہ بہت سارے اہل سنت امام جڑے وہ حدیث دے ظاہر دی طرف گئے کہ کوئی وال فریب نہ کرو، جویں سنت آئی منو، فجوز الجمع فی الحضر للحاجت مطلقا لیکن بشرط اللہ یتخذ تلک ذالک عادہ کہ عادت نہ اتنا بنا لے کہ روز یہی کام کرنا، ورنہ حدیث پاک نے دستا بھی کدی کدی اگر کٹھیاں کر کے پردہ بلا وجہ بھی تے جائز ہے۔ وممن قال ابن سیرین وربیہ واشب ابن منذر والکفار الکبیر وحاکل الخطابی جماعت من اصحاب الحدیث، بڑے بڑے اماماں دے نام لیتے بیا گرو کنٹال اہل سنت دے جڑے مندے کیوں حدیث نہ ٹھٹھا کر دی، اگر اللہ دے رسول نے دسیا تو امت تنگی یہ بھی سنت قائم رکھو، کدی کدی اداں بھی پڑھی جائے تو کوئی بات نہیں۔ وما ذکر ابن عباس من التعلیل برفع النفی الحرج ظاہر فی مطلق الجمع، وہ فرماؤندے جڑا تسی آندے جو ٹائم ویندا رہے ادھر منٹ مکے تے اگلا شروع ہوئے، یہ کوئی آسانی امت لی، یہ کیوں یہو جے پج تسی بناؤندے جی؟ نبی پاک ایڈی تنگی چ امت نوں پاوندا جے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہنا کہ حضور نے تد کیتا کہ تنگی دور ہو جائے، وہ دسدا کہ وہ یہ نہیں دیکھنا بھی وہ ٹائم مکے تے شروع ہوئے، کھلی چھٹی دیتی جدوں مرضی دونوں کٹھیاں کر لو۔ وقت جا مثل ابن مسعود مرفوعا اخرج الطبرانی ولفظ، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو بھی آیا جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الظہر والعصر وبین المغرب والعشاء کہ حضور نے دو دو کٹھیاں پڑھیاں، فقیل له فی ذلک فقال صنعت هذا لله تحرز امتی، جدوں حضور نے اس بارے پوچھا کہ کیوں کیتا جے، فرمایا اس نے کیتا کہ امت تنگی دور ہو جائے، ایڈی گھبراہٹ والی گل نہیں، کٹھیاں بھی کدی پڑھیاں جان قیامت نہیں ہوندی۔ وارادت نفی الحرج یکدا فی حمل الجمع سوری، اے ابن حضرت فرماؤندے کہ جڑے آندے نا ایڈاں پڑھو آخر تے تو فرماؤندے اے جڑا کیا کہ تنگی دور کیتی جائے تو دے خلاف گل ہے، یہ تے تنگی چ پا دینے گھڑی ویندا پھرے، لأن القصد لا يخلون حرج، ایڈاں جڑا بے دا ٹائم مکے تے دوجی دا شروع ہو جائے تو مصیبت پہ جاؤ گی امت نوں۔ ایڈا کون ہے ماہر وقتاں دا، یہ نہیں گل وہ ہے جڑی صاف سیدھی حدیث سے آندی ہے کہ بلا وجہ بھی آدمی ایسا کرے تے جائز آسان۔ ایٹھاں تھلے امام شیخ ابن البازی فرماندے وہ جواب عظیم سدید شاف، بے پکی گل ہے یا بہانیاں دی لوڑ نہیں، بے جمع جائز ہے۔ اے تواڈے سامنے جمع تے بطور مثال ہے نا کیونکہ پیش آیا، ورنہ اصل مسئلہ ہے سمجھاؤنا کہ سنت نو الگ کر کے اگر کوئی قرآن سمجھنا چاہو گا نا کہ قرآن تو میں ویکھیا بے دین اور کافر ہون تے رائی بھی شک نہیں رہنی، اسے وے دین توڑ جاؤ گا۔ نبی نہیں سی کتاب تھلے سے، اللہ نہیں سی کتاب سٹ سکتا، کتاب نہیں نبی آیا نال، اور نبی نے جڑی تشریح وضاحت کی ہے انہوں لینا پینا۔ عام حالات دو دو وقت دسے کہ اتوں لے کے اتوں تک گیا تے جمع کر کے وکھاتا بھی انہوں کٹھیاں بھی کیتا جا سکتا، سفر چ بھی کیتا، بیماریاں چ بھی کیتا، بارش دے زمانے چ بھی کیتا، کوئی یہ اندر حرج نہیں۔ اے اللہ دے رسول نے امت تو تنگی نو دور کیتا، اور جڑے لوگ انہاں چیزاں تے عمل کر دے انہاں نوں پتہ لگدا کہ اللہ نے اپنے دین تے آسانی دا کڈا خیال رکھا۔ ما یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تنگی نہیں دینا چاہتا، آسانی دینا چاہتا۔ اس تو اللہ تعالیٰ دے دین نو تنگ نہیں کرنا چاہیے، صرف یہ ویکھنا چاہیے وہ شاید ثابت ہوئے، یہ شک نہیں کہ رسول اللہ تو شاید جی صحیح ثابت ہونی چاہیے، یہ نہ ہوئے کہ راوی دا اپنا ہی بنایا ہو قصہ انہوں نہیں مننا۔ اگر حضور تو ثابت ہے کوئی بہانہ نہ بنایا کہ قرآن نہ ٹکراؤں، قرآن نہ کدی نہیں ٹکراؤں، جویں امام ابن قیم فرمایا تیرے فہم دی غلطی ہے، تیرے دماغ دی خرابی ہے، یا تو اپنے امام اور عالم جڑے انہوں نے اتنے چڑھایا بے وہ کہیں اس دے الٹیا، اللہ دا نبی دو گلاں ایسیاں نہیں کہہ سکتا جڑیاں الٹ ہون ایک دوسرے دے، یا کوئی ثابت نہ ہوگی یا پہلاں دی ہوگی یا پچھلے دے وقت دی ہوگی، ورنہ اللہ دے رسول دے فرمان جڑے ایک دوسرے دی تصدیق کر بالکل ایک دوسرے نوں سچیاں کردے آ، او دے خلاف کدی نہیں ہوندے۔ یہ اللہ دے رسول علیہ السلام دا طریقہ۔